السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور یہ حضرت مولوی صاحب عمران خان کی تقریر پر اپنا اظہار خیال فرما رہے ہیں اور خان کی تعریف کرتے ہوئے شاید کچھ زیادہ ہی یہ چارج ہوئے ہیں۔ حالت کیا ہے، فلسطین کی حالت کیا ہے۔ آج میرا حوصلہ بڑا بلند ہوا دو باتوں سے۔ ایک تو کشمیر کا مقدمہ آپ کے وزیر اعظم نے ایسے لڑا ہے جیسے ایک مجاہد لڑتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی وزیر اعظم پاکستان کی تقریر جو انہوں نے گزشتہ دنوں میں کی، اس پر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جو مین اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کی اس تقریر پر دنیا بڑی متاثر ہوئی۔ جہاں انہوں نے تقریر کی، بیان کیا، وہاں پر بھی تالیاں لگائی گئیں اور پاکستان کے مسلمانوں میں یا پاکستان کے رہنے والوں میں بھی بہت سارے لوگ وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کی اس تقریر پر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بھول گئے کہ وزیر اعظم صاحب یو ٹرن وزیر اعظم ہیں۔ یہ کوئی ان کا پہلا بیان نہیں اور ان کی پہلی تقریر نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے بغلیں بجائیں، دانت نکالے، بڑے جناب ولولہ انگیز خطاب کیے کہ عمران خان نے بہت بہتر تقریر کی ہے، امت کی نمائندگی کی، کشمیر کی نمائندگی کی، اور اسی طرح کافروں کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر آئینہ دکھایا یا کہ کفار کو للکارا۔ تو اس حوالے سے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کی وائس آپ نے سن لی، ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوا اور یہودی ایجنٹ کہا گیا عمران خان کو، اور اسی طرح جو ہے وہ عمران خان کو قادیانی کہا گیا۔ پھر اپنی اس بیان کے اندر یہ ٹیکس اور زکوٰۃ کی ایک جیسی سزا بیان کرتے ہیں اور ٹیکس اور زکوٰۃ کو ایک جیسا بیان کرتے ہیں اور ٹیکس کے لیے زکوٰۃ کی مثالیں دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت جی عمران خان کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی ان کی چارجنگ ہوئی، اس لیے کچھ زیادہ ہی یہ بول گئے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران احمد خان کی تقریر کا تعلق ہے اور ان کے بیان کا تعلق ہے کہ انہوں نے تقریر کی اور بیان کیا، تو عمران احمد خان صاحب کا یہ پہلا بیان یا پہلی تقریر تھوڑی ہے۔ ڈی چوک کے دھرنے میں انہوں نے جناب سینکڑوں تقریریں کی، نہیں تو آپ اس کو بیسیوں تقریریں کہہ دیں، اور ان تمام تقریروں کا انہوں نے الٹ ہی کیا۔ حکومت حاصل ہونے سے پہلے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنے دیے اور جو اسلام آباد میں یا غیر اسلام آباد میں عمران خان نے تقریریں کی، انہوں نے اپنی ہر تقریر کا الٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، جو پہلے سے برسر روزگار لوگ تھے ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پٹرول کی مد میں قوم کو لوٹا جا رہا ہے، پٹرول بجائے نیچے آنے کے پٹرول کہیں سے کہیں کو پہنچ گیا، اور ان ہی کی تقریروں کا الٹ کہ ڈالر جو 100 کے اندر تھا اب وہ دن دور نہیں، بہت جلد جب یہ ڈالر 200 کو پہنچنے والا ہے، 200 کو پہنچنے والا ہے۔ تو عمران خان کی تقریر اور بیان سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے میں کہوں گا عمران خان کی سابقہ سیرت دیکھ لیں۔ ایک طرف عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین برداشت نہیں ہے، وہیں پر ہی
جن لوگوں پر توہین رسالت کے مقدمات تھے انہیں رہا کروایا گیا اور جناب 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں یورپ پہنچایا گیا۔ تو عمران خان نے آج تک جو کہا اس کا الٹ کیا۔ اس لیے محض سلطان راہی کی طرح بڑی ڈینگیں مارنے سے اور تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رہ گیا معاملہ عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، تو بھائی کشمیر تقریروں سے تو آزاد نہیں ہونے والا، کشمیر تقریروں سے تو آزاد نہیں ہونے والا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو آزاد کروایا تو کیا خیال ہے؟ ابو سفیان اور مکہ والوں کے سامنے تقریر کی تھی صرف کہ کھڑے ہو کر تقریر کر لی اور مکہ آزاد ہو گیا ہو، کہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا اور چڑھائی کر دی؟ تو حکمران وقت کا کام تقریر کرنا ہی نہیں ہوتا، اس تقریر پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر تقریروں سے ہی مقبوضہ وادیاں آزاد ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کھڑے ہو کر ایک بہت خوبصورت تقریر فرما لیتے اور دوسری طرف مکہ آزاد ہو جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں کھڑے ہو کر تقریر فرما لیتے اور خیبر یہودیوں سے خالی کروا لیا جاتا۔ تو حکمرانوں کا کام تقریریں کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرف تقریر ہو تو دوسری طرف جتنا لشکر بن پڑتا ہے کافروں کے خلاف حملہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں کیا کیا؟ 950 مکی کافروں کے مقابلے میں تقریر کی یا تلوار چڑھائی؟ تو کل کا مشرک اور کافر ابو جہل وہ تقریروں سے کیا ہلنے جلنے والا تھا؟ حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن سن لیتا تھا۔ تو اس لیے حکمران وقت کا کام یہ نہیں ہے کشمیری مدد کے لیے پکاریں اور ہم کھڑے ہو کر صرف تقریریں کریں اور قوم تقریروں پر خوش ہو جائے۔ اور بھائی ان تقریروں کے اوپر کوئی عمل بھی تو ہو نا، ورنہ بھارتی میجر اور بھارتی فوجی پاکستانی حکمران کو چوڑیوں کے تحفے بھیجیں۔ ایٹم بم کی دھمکی دینے سے ایٹم بم اپنے آپ نہیں چلا کرتا، تو صرف تقریروں سے خوش ہو جانا کہ خان نے بہت تقریر کی، جسے دیکھو جناب وہ پھولے نہیں سما رہا کہ خان نے بہت بڑی تقریر کی اور بہت خوبصورت تقریر کی۔ آئیے سنتے ہیں خوبصورت تقریروں کے حوالے سے اللہ کا قرآن۔ ہاں اگر وزیر اعظم عمران خان نیازی اپنی ان تقریروں پہ عمل بھی کر لیتا ہے اور کشمیر میں مقبوضہ جموں وادی کشمیر میں موجود بھارتی قابضوں کے اوپر پاکستان آرمی چڑھائی کر دیتی ہے، حملہ کر دیتی ہے، تب تو معاملہ مختلف ہوگا، ورنہ اللہ کے قرآن نے ایسی تقریروں کی مذمت کی ہے۔ ایک طرف تقریر ہو رہی ہے اور دوسری طرف آج تک کلبھوشن کو پھانسی نہیں لگائی گئی، ایک طرف بھارت کے خلاف تقریر ہو رہی ہے اور دوسری طرف جناب ابھی نندن کو ایسے تیار کر کے بھیجا گیا گویا وہ ان کا بہنوئی ہو کہ داماد ہو۔ تو خالی تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، واہ جی واہ کیا بات کا بیان کیا، کیا خوبصورت تقریر کی ہے، دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے
حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب بتائیے، ایسی تقریریں کرنے والے بھی تھے کہ نبی علیہ السلام بھی اگر ان کی گفتگو سنیں تو آپ بھی دم بخود ہو جائیں۔ ہاں واہ، کیا بیان ہے! تقریریں کرنے کو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی کی ہیں، لیکن میدان جنگ میں پھر انہوں نے اپنا خون بھی لگایا ہے۔ مزہ یہ تھا کہ ادھر کھڑے ہو کر تقریر ہوتی اور ادھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو وزیر اعظم عمران احمد خان کا یہ آرڈر آتا، اٹیک، حملہ کر دو انڈیا پر، حملہ کر دو ہندوستان پر۔ اور میرے بھائیوں، اگر پاکستان لڑتے لڑتے تباہ بھی ہو جائے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نقصان کا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اور سینکڑوں مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن ہندوؤں کا فقط پوری کائنات میں ایک ہی ملک ہے۔ ہندوستان کی تباہی دنیا سے ہندو کی تباہی ہے۔ تو اس طرح کی تقریریں تو اسی طرح ہیں جس طرح اللہ کے قرآن نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ ادھر تقریر ہوتی، ادھر ایئرپورٹ پہ اتر کر قمر جاوید باجوہ کو حکم ہوتا کہ اٹیک کرو۔ تو کیا ان تقریروں سے کشمیر آزاد ہوگا؟ کیا ان تقریروں سے جناب مودی اپنی فوجیں کشمیر سے نکال لے گا؟ ان تقریروں سے ابھی نندن کا آنا بند ہو جائے گا؟ ان تقریروں سے کلبھوشن کا آنا رک جائے گا؟ بڑا بے وقوف ہے وہ کہ جو صرف ان تقریروں سے ہی خوش ہوتا ہے۔ آئیے تقریروں پر ہی اللہ کے قرآن سے پھر پوچھتے ہیں، اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ملک کا وزیر اعظم ہے عمران احمد خان نیازی، اور حکومت کا کام ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پر ظلم کو روکنا، ڈنڈے کے زور پر ظلم کو روکنا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی زرداری کے سامنے فقط تقریریں کرتا، کیا یہ چور بازاری سے روکتے؟ ہرگز نہ روکتے۔ دنیا کا کوئی لفنگا، لچا، بدماش، چور، اچکا ہو، جب تک آپ اسے سزا نہیں دیں گے وہ لچ لفنگ سے باز آنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ چھوٹے چوروں کا یہ حال ہے، خطے میں موجود بہت بڑا ڈاکو نریندر مودی، کیا وہ آپ کی تقریروں سے ایک شریف انسان بنے گا؟ اس نے تقریر کی ہے، سالوں دیکھ لینا کیا تقریروں سے نریندر مودی اپنی فوجیں کشمیر سے نکالے گا؟ بے وقوف قوم ہے کہ صرف تقریروں پر بغلیں بجا رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے، ورنہ اس شخص کی تقریریں تو پہلے بھی 20 موجود ہیں۔ رہ گیا معاملہ اس پر قادیانی ہونے کا، تو جی کیا عاطف میاں قادیانی کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا اور مسلمانان پاکستان کے احتجاج پر اسے پھر ہٹا دیا گیا؟ حالانکہ دنیا کا مسلمان اور بالخصوص پاکستان کا مسلمان، ہم غلام ہونا برداشت کر لیں گے، ہم قتل ہونا برداشت کر لیں گے، ہم تباہ ہونا برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی بھی مسلمان نبی علیہ السلام کی ذات مقدس پر ذرا سی آنچ آنا بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو قادیانیوں کو وزیر لگایا گیا، پھر کہنے والے اپنی بات میں حق بجا کہ یہ قادیانی سپورٹڈ ہے یا جو کچھ کہا گیا اس کے تعلق سے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ
अन्ना युफकून। اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں۔ اب اس پر سید صلاح الدین حافظہ اللہ لکھتے ہیں اپنی درازی قد، لمبے قد کی وجہ سے اور حسن و رنائی کی وجہ سے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں۔ وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی دشمن ہے، لہذا آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ سے۔ تو صرف تقریر پر خوش ہو جانا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ صرف تقریر کی بیان کیا، بھائی اس تقریر کا، اس بیان کا کوئی جناب رزلٹ تو نکلنا چاہیے۔ ادھر تقریر ہو اور اگر کل بھی انڈیا پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اگر انڈیا کشمیر میں، مقبوضہ جموں وادی کشمیر میں ناجائز طور پر اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے تو ہم حلال طور پر اپنی فوجوں کو آرڈر نہیں کر سکتے۔ رہ گیا معاملہ جناب اس خوبصورت تقریر کے تعلق سے، تو اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے در و دیوار ایسی کئی پرجوش، بھڑکیلی، شعلہ بیان قسم کی تقریریں سن چکی ہیں، وہ چاہے احمدی نژاد کی تقریر ہو، وہ ذوالفقار بھٹو کی تقریر ہو، وہ صدام حسین کا بیان ہو، پرویز مشرف کی تقریریں ہوں یا کہ اسی طرح دیگر لوگوں کی۔ تو صرف تقریروں پر خوش ہو جانا یہ کہیں کی کوئی عقل مندی نہیں۔ اور پھر وہ شخص جو اس سے پہلے 20 10 30 40 تقریریں کر چکا ہے اور اپنی ہر تقریر کا ہی اس نے الٹ کیا، تو رہ گیا معاملہ ان کافروں کو کہنا کہ اسلام کو اور مسلمان کو خود کش کیوں کہتے ہو۔ کافروں کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہی بزدل ہو چکا ہے، مسلمان ہی بزدل ہو چکا ہے کہ اس نے لڑنا نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے بس میں تقریر کر کے اور بیان کر کے، یہ کہیں تقریروں کا عالمی مقابلہ ہوتا تو پھر تو بات بنتی، تمغہ حسن کارکردگی دیا جاتا۔ بھئی یہاں جنگ مسلط ہے، یہاں ہمارے ہاتھ سے کشمیر نکلا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے اگر نریندر مودی ہم سے مقبوضہ جموں وادی کشمیر لے گیا تو پھر وہ آزاد کشمیر بھی لے کر جائے گا، اور اگر وہ آزاد کشمیر لے کر گیا تو وہ ہم سے پنڈی، اسلام آباد، مری بھی لے کر جائے گا۔ ہمارے پلے کیا بچے گا؟ ہمارے پلے کیا بچے گا؟ کشمیر کے مظلوم مسلمان وہ ہمیں پکار رہے ہوں اور قرآن ان کے تعلق سے ہمیں یہ نقشہ دکھا رہے ہو، قرآن مجید ہمیں یہ نقشہ دکھا رہا ہو کہ کشمیر کا مظلوم مسلمان یہ کہتا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وہ ہم سے مدد مانگے اور ہم ان کو تقریروں پر خوش کریں۔ اگر یہ مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہوتی، ہم 2 دن کا کرفیو برداشت نہیں کر سکتے محرم کے دنوں میں، اور وہاں آج 40 دن سے اوپر ہو رہا ہے، کرفیو لگا ہے، بندہ تو بندہ، چرند پرند کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور ہم سمجھے کہ ہماری تقریروں سے کشمیر آزاد ہوگا یا یہ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم ہوگا۔ ایسی تقریریں کشمیریوں کے مرہم زخموں پر نمک کا کام دیتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہونے والا، نہ نریندر مودی ہماری تقریروں سے ڈرنے والا ہے۔ تقریر ہوئی ہے، چند دن انتظار کرو، پھر کوئی اور کلبوشن آئے گا،
پھر کوئی اور ابھی نندن آئے گا۔